بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے متعلق ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ جانور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، الو کو آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے، اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور آپ نے اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، اے شخص، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں رہا تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت، کیسا واقعہ؟ کیا ہوا تھا؟ اس پرندے کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا جس کے بعد یہ ایسا رہنے لگا؟ تو اس پر حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر جب الو کو یہ پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے قافلے کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے اسے وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سلوک کیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کٹا ہوا اور نیزے کے اوپر اس الو نے اپنی آنکھوں
امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار تک چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو بیوقوف کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں۔ دنیا میں مختلف ممالک الو کے متعلق مختلف عقیدے رکھتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی پر گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے اور صحت یابی کے لیے الو کی بلی چڑھائی جاتی ہے، یعنی الو کی قربانی کی جاتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ جادو ٹونے میں الو کے خون کا ہی استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف الو ہی کیوں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انتہائی قدیم ترین پرندہ ہے۔ اپنی انتہائی پر اسرار شکل کی وجہ سے یہ پر اسرار چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور اپنی گردن کو یہ 270 ڈگری تک گھما لیتا ہے۔ الو ایک ہی وقت میں 3 سمتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کی حس اتنی تیز ہے کہ اپنی طرف آنے والی خطرے کی گھنٹی کو 100 کلومیٹر دور سے بھی بھانپ لیتا ہے اور اس کی تیز حس کو ہی جادو ٹونے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب آپ الو کو منحوس نہیں سمجھیں۔